ٹیکنیشین وہ بہت کام بہترین کر لیتا ہے لیکن انجینئر کی اور بات ہوتی ہے. تو اس لیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ اپنی اسکلس کو سیل کر سکتے ہیں, لیکن اٹ از آلویز ریکمینڈیبل کہ آپ کو ڈگری ساتھ لینی چاہیے, بیکاز آف سرٹیفکیشن, بیکاز آف مور ساؤنڈ نالج, بیکاز آف یور گروتھ, ایکیڈیمک گروتھ ایز ویل. اور جو اسکل والا ٹیکنیشین ہوتا ہے نا, وہ بس وہی کام کر دے گا جو اس کو سکھا دیا جائے گا. یہاں کیل ٹھوک نہیں, وہاں کیل ٹھوک دے گا. لیکن اگر آپ ڈگری کے ساتھ ہوں گے تو آپ کا لوگوں کی ہیلپ کرنے کا پوٹینشیل بہت زیادہ بڑھ جائے گا. تو میں کبھی بھی یہ ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ یہ کہیں ڈگری کی ضرورت نہیں, بس مجھے آپریشن کرنا آ جائے تو کوئی بات نہیں, میں دیہات میں جا کے آپریشن کر لیا کروں گا. مجھے سر آرتھوپیڈک کا نیل ڈالنا آ جائے, میں نے 25 سال کام کیا ہے سر کے ساتھ, تو جب سر کو دیکھتا ہوں بالکل فیمر کا میں نے نیل ڈالنا ہے, مجھے پتا ہے چیرا دیتے ہیں, ایسے کھولتے ہیں, ایسے ٹھوکتے ہیں, میں کر دیا کروں گا میں. تو لیکن یہ جو نالج ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں پروسیجرل نالج. بات لمبی ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے نا, ایک نالج ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیکلیریٹو نالج, جو ہم بیان کر سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے پروسیجرل نالج, جو ہمیں پتہ ہے ہم نے کرنا کیسے ہے. ایک اور نالج ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کنڈیشنل نالج. کنڈیشنل نالج کا ہوتا ہے کہ جو مجھے پروسیجر آتا ہے کہاں میں نے نہیں کرنا. تو سر آپ کو بتائیں گے کہ ایکسلنٹ سرجن وہ ہوتا ہے, وہ نہیں ہوتا جس کو پتہ ہوتا ہے میں نے کیا کرنا ہے. ایکسلنٹ سرجن وہ ہوتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کیا میں نے نہیں کرنا. آپ کی گاڑی کی ایفیکیسی اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ اس کا ایکسلریٹر کتنا تیز ہے, وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کی بریکنگ کتنی تیز ہے, وہ رک سکتی ہے کہ نہیں رک سکتی. تو بیسیکلی جب آپ کو صرف اسکل آتی ہوتی ہے نا, تو اس اسکل کو یوز کہاں کرنا ہے یہ نہیں ہمیں آتا ہوتا. جیسے ایک آدمی تھا نا, تو اس نے یہ کہا کہ اس کا ایک غلام تھا, بہت پرانی کہانی ہے. تو اس نے کہا کہ یار اس جگہ سے کوئی گزرے نا اگر, تو اس کو تلوار مار کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا. تو اس نے کہا اسکل سیکھ لی اس نے. ایک دن وہ مالک سو رہا تھا تو اس کے اوپر سے ایک سانپ گزرا, تو اس نے اصول کے مطابق سانپ کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا بما مالک نے, کیونکہ ہی نیو دی پروسیجر. لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ کنڈیشنل پروسیجر کہاں کرنا ہے. تو اچھا بیٹا اچھی سی ڈگری لو اور کر کے پھر بھی اسکلس لو اور پھر ان کو یوٹیلائز کرو. بس یہ لاسٹ آپ کا مطلب میں آپ کا مطلب یہ سمجھا ہوں کہ بینگ اے ینگ مین, میں کلیئرلی کہہ دوں کہ دی سیکسول ٹیمپٹیشن آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جب ایک اپوزٹ جینڈر کو ہم کر رہے ہیں, تو اس کا بیٹا جو تعلق ہے نا, میں پوچھتا ہوں, آپ کی باری ہے نا, آپ سے پوچھتا ہوں, اس کا تعلق بڑا اچھا. آپ نے بیٹا یو آر ویری بولڈ اینڈ یو آر ویری ڈائریکٹ, اور اچھا آپ نے یہ سوال کیا. تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہو, جس وقت میں فیمیل کو دیکھتا ہوں تو جو میرے اندر ایک میل ہارمونل سرچ ہے, میں اس کو کیسے روکوں. اس کا تعلق بھی ہماری پیرنٹنگ کے ساتھ ہے. اور 2 موضوع ایسے ہیں جو ہمارے گھروں میں ڈسکس ہی نہیں ہوتے. ہم اپنے گھروں میں دیکھیں ہمارے کیا ڈسکس, تم پڑھے کہ نہیں پڑھے, تم نے ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا, تم نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا, تم نے پوئم یاد کی کہ نہیں کی. لیکن ہمارے معاشروں کے اندر ایک بہت زبردست موضوع, اور یہ میں جب بھی کوٹ کرتا ہوں, ہمارے بہت پیارے دوست ہیں سلمان آصف صدیقی صاحب, میں ان کا ریفرنس دیتا ہوں, یہ بات میں نے ان سے سیکھی ہے کہ ایک بہت اہم موضوع ہے جو ہمارے گھروں میں کبھی ڈسکس نہیں کیا گیا, اور وہ یہ کیا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 ایبلٹیز دی ہیں. ایک ہے نفس, اور سمجھنے کے لیے کہیں ڈیزائر, سمجھنے کے لیے کہیں مزہ, لطف, نشاط. اور ایک اور ایبلٹی دی ہے انسان کو جس کو کہتے ہیں فہم, یعنی عقل. نفس کے بارے میں کبھی ہمارے گھروں میں ہمارے ماں باپ نے کبھی ڈسکس ہی نہیں کیا. ہمارے دادا وغیرہ ڈسکس کیا کرتے تھے کہ بیٹا دنیا کے اندر ہر چیز جس میں مزہ ہے وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے, اچھی نہیں بھی ہو سکتی. فرض کریں آپ کا دل چاہتا ہے کہ یار مجھے بہت مزہ آئے گا, میں جم میں جا کے ایکسرسائز کروں, تو یہ ہے نفس کی خواہش, مگر نفس کی اچھی خواہش ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج سارا دن سوئمنگ کروں, ہے نفس کی خواہش مگر اچھی خواہش ہے. لیکن اس کے اپوزٹ آپ کے نفس کے اندر ایسی خواہش آئی ہے جو کہ آپ کو جسمانی نقصان دے سکتی ہے, اخلاقی نقصان دے سکتی ہے, اور ایموشنل نقصان دے سکتی ہے. اگر ہماری تربیت ہوئی ہوگی کہ بیٹا نفس جب بھی آپ سے کوئی ڈیزائر کرے, نفس کی ڈیزائر کا صرف ایک لٹمس پیپر ٹیسٹ ہے, کیا مجھے یہ کرنے میں مزہ آئے گا. یہ نفس جس چیز کے کرنے سے آپ کو مزہ آئے گا نا, چاہے وہ کھانا ہے چاہے وہ کچھ بھی ہے, وہ نفس کی ڈیزائر ہے. تو ہمیں بچپن سے یہ بات ٹرین کر کے بتانی چاہیے کہ جو میرے دل میں خواہش ہے
اس کو میں فہم کے فلٹر سے گزاروں. یعنی جو عقل، یعنی جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ غلط تو نہیں ہے، جو میں کرنے جا رہا ہوں کہیں اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا. انفارچونیٹلی ہماری تربیت کا یہ حصہ نہیں ہے. ہماری تربیت کا یہ حصہ نہ ہونے کی وجہ سے، بلکہ ہماری تو تربیت بنیادی طور پہ لسٹ اورینٹڈ ہے. پاپا مجھے لے دے موبائل، پاپا مجھے موبائل لے دے، پاپا میں نے میرے سب دوستوں نے، وہ کہتا نہیں لینا، کئی چھوٹے بچوں کو نہیں لینا، ماں کہتی دلا دینا، کیا ہوا، کس کے لیے کماتے ہیں، دلا دیں. تو ہم نے تو اس کو پروموٹ کیا ہے، لسٹ کو پروموٹ کیا. انٹرٹینمنٹ از لسٹ. ٹھیک ہے نا. ایک پرانے زمانے میں بچہ کہتا ہے آئی ایم انٹو کرکٹ، اس کا مطلب تھا کہ شام کو جاتا ہے مٹی سے اپنے جسم بھر کے آتا ہے، کرکٹ کھیل کے آتا ہے، یہاں اس کو بال لگی ہوتی ہے، سوجا ہوتا ہے. اب جو بچہ کہتا ہے نا آئی ایم انٹو کرکٹ، اس کا مطلب ہے اس کے پاس کافی ساری سافٹ ویئر موجود ہیں کرکٹ کے جو ایکس باکس پہ وہ کھیلتا ہے. تو ہماری تربیت کے نظام پر لسٹ کو پروموٹ کیا گیا ہے، مزے کو پروموٹ کیا گیا ہے. ہماری کھانا جو ہے وہ مزے کو پکڑے نا. ایک دال پکی ہوئی، ایک روٹی پکی ہوئی ہے، آپ کہتے نہیں روٹی دال میں نے نہیں کھانی، بچے میں نے وہاں سے برگر کھانا ہے، میں نے وہ کھانا. لسٹ کو پروموٹ کیا گیا. انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، اس ساری انفارمیشن انڈسٹری، اس سارے نے لسٹ کو پروموٹ کیا ہے. اور گھر میں کوئی تربیت کا نظام نہیں تھا جس میں ہم نے بچے کو یہ سکھایا تھا کہ بیٹا جب بھی کوئی مزے کی خواہش آئے تو آپ نے اس کو فہم کے فلٹر سے کراس کرنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ میں اس پر کروں عمل کہ نہ کروں. یہ بچوں کو کر سکتے ہیں. بچہ کہتا ہے ماما میں کھلونوں سے کھیلوں گا. اچھا بیٹا تم کھلونوں سے کھیلو گے، یہ بتاؤ کہ کھلونوں سے تم کیوں کھیلو گے؟ میں اس لیے کھیلوں گا کہ میں فارغ ہوں. اچھا اگر آپ فارغ ہو تو اس کے کھیلنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ وہ تربیت ہے. وائی کوشچن، وٹ اینڈ ہاؤ نہیں، وائی کوشچن، WHI وائی. بچوں کے اندر یہ استطاعت پیدا کرنا کہ ان کو وائی کا، آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ، وائی. اف دے کین آنسر دس وائی کوشچن، اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کیا. تو اس لیے بیٹا میں آپ کو عرض کروں کہ اگر تو بچپن میں تربیت ہوئی ہوگی، آدمی لسٹ کی طرف جائے گا نہیں کہ فرض کرو اگر اس طرح لسٹی چیز آئے گی تو فوراً اس کا دماغ کہے گا یار ہے تو مزے کی بات، لیکن اس کا تو نقصان بہت زیادہ ہے. وہ نقصان، وہ فہم کا جو پیراڈائم ہے وہ ریلیجس بھی ہو سکتا ہے، ایتھیکل بھی ہو سکتا ہے، مورل بھی ہو سکتا ہے، فزیکل بھی ہو سکتا ہے، اکنامک بھی ہو سکتا ہے، سوشل بھی ہو سکتا ہے. لیکن تو اگر اس طرح کی ٹیمپٹیشن ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا فہم کا فلٹر بڑا ویک ہے. ہمیں اس کی مشق کرنی چاہیے، اس کی مشق کرنی چاہیے کہ جو بھی میں کام کر رہا ہوں میں تھوڑی دیر پہلے سوچوں کہ اس کا نقصان کیا ہوگا، اس کا کیا. اور ہمارے لیے اس کا ایک شارٹ کٹ ہے کرنے کا، وہ میں آپ کو پکی بات بتاتا ہوں. کچھ چیزوں میں کیا پتا نہ نقصان ہو، ٹھیک ہے نا، میں اس کی جیب سے پیسے نکالتا ہوں، کیا پتا نہ نقصان ہو. لیکن ہمارے پاس ایک بہت زبردست اس کی ہے. اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے کہ تمہاری زبانیں گم ہو جائیں گی، تمہارے ہاتھ بتائیں گے اور تمہاری ٹانگیں گواہی دیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُكُمْ، ہے نا. تو ہمارے پاس تو پکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر ہمیں خود یقین نہیں بھی ہے کہ اس کا نتیجہ برا نکلے گا تو اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے کہ برے کام کا برا نتیجہ نکلے گا. تو اس سے ہمارا فہم شارپ ہو جائے گا. تو اس طرح کی کبھی بھی کوئی ٹیمپٹیشن ہو، کوئی بھی بات غلط کرنے کی کوئی بھی ٹیمپٹیشن ہو، چاہے وہ اخلاقی بات ہو، چاہے وہ معاشی بات ہو، چاہے وہ معاشرتی بات ہو، تو تربیت یافتہ آدمی اس بات کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا پاز دے گا اور پاز دے کے کہے گا کہ یار یہ عقل کے لحاظ سے ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کا آؤٹ کم ٹھیک ہوگا کہ نہیں. اندر سے اس کو جواب آ جائے گا یار آؤٹ کم تو ٹھیک نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں. بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے. جو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ پلیشر، آپ پتہ ہے جانوروں کے اندر پلیئر سینٹر نہیں ہوتا ہے تو بہت تھوڑا ہوتا ہے. ان کا پلیئر سینٹر صرف اور صرف یوٹیلیٹیرین اور سروائیول پرپز کے لیے ہوتا ہے. گائے کے سامنے مرغوب ترین کھانا رکھ دیں آپ، مرغوب ترین کھانا، اگر اس کا پیٹ بھر جائے گا تو ایک دن کا بھی زیادہ اوپر نہیں کھائے گا، جو مرضی آپ کر لیں. آپ نے سیکسول ایکٹیویٹی کی بات کی، گائے کبھی بھی سیکسول ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہوئی انلیس اینڈ انٹل اس کے اندر ایک فرٹیلائزیشن کا ہاٹ پیریڈ نہیں آئے گا. کیونکہ اٹس ناٹ، اٹ از فار دی سروائیول آف دی جنریشن. تو جانوروں کے اندر جتنا پلیجر ہے نا وہ صرف سروائیول ریلیٹڈ ہے، لیکن ہیومنس کے اندر سروائیول سے بیونڈ پلیئر فار دا سیک آف پلیئر موجود ہے. یعنی ہم سب نے کھانا کھایا، پیٹ بھر گیا تو رک جانا چاہیے. ہمارا سٹائٹی سینٹر ہے، ایک ہارمون ہے جو گریلن پروڈیوس ہوتا ہے، وہ جا کے گریلن دماغ کو کہتا ہے بس پیٹ بھر گیا. ہم کہتے ہیں لیکن کڑھائی گوشت بڑا زبردست ہے، لا ذرا 2 روٹیاں. یہ پلیجر سینٹر ہے.
لیکن اس سے جو پلیجر ہوتا ہے، جو اگلی بات میں کرنے لگا ہوں، ایوری پلیجر از فالوڈ بائی پین. Everything which is giving us good health is very good for us. Everything which is giving us a good intellect is very good for us. Everything which is giving us good emotionality is very good for us. Anything which is raising our spiritual level is very good. Anything which is giving us pleasure is going to give you reciprocal pain. مسکراتے ہیں تو پھر دیر تک روتے ہیں، دن گزرتا ہے تو پھر رات بھی آ جاتی ہے. آپ کبھی دیکھنا، آپ دیکھ رہے تھے 9 بجے آپ کا نا میلاٹونن ہارمون پروڈیوس ہوتا ہے اور 9 بجے کے بعد آپ کو نیند آنی چھوٹ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یار ابھی تو 2 فلمیں دیکھنی ہے، ابھی تو میں نے یہ والا فیس بک کے اوپر یہ والا کام کرنا ہے. آپ کو پلیجر ہوا نا، لیکن اٹ ول اینڈ اپ ان پین. آپ نے 4 روٹیاں زیادہ کھا لی، پلیجر ہوا نا، اٹ ول اینڈ اپ ان پین. اینڈ سیم ہولڈس ٹرو فار دی سیکسول ڈیزائر، جس کا کہ آپ نے مینشن کیا. لاسٹ کوسچن. تو پہلی تو بات یہ کہ ہمیں پتہ لگے ہم کامیاب ہوتا کیا ہے. فرسٹ آف آل تو کامیابی کی ڈیفینیشن ہمیں ڈیفائن کرنی پڑے گی نا. آپ نے کہا ہے کہ میں کامیاب انسان بن جاؤں، اس کے لیے میں کیا کروں اور کیا نہ کروں، یہ سوال ہے نا. تو انلیس اینڈ انٹل وی ڈونٹ ہیو دی ڈیفینیشن آف کامیابی، تو اس وقت بڑا مشکل ہے یہ کہنا. تو اس لیے آپ اپنی کامیابی کی ڈیفینیشن پہلے بنائیں. اور دوسری بات یہ کہ میڈیکل کے لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ اسپیسیفک کچھ نہیں ہے. آپ پوچھیں زندگی میں کیا کرنا ہے میڈیکل. جو چیزیں زندگی میں نہیں کرنے کی وہی میڈیسن میں نہیں کرنے کی ہے. میڈیسن ہمارا وے آف لائف نہیں ہے. یہ دیکھنا مجھے بڑا سوچنا بڑا ضروری ہے. ہم سب کبھی نہ سم ہاؤ ہم فنا فل پروفیشن ہو جاتے ہیں. میرا تو اوڑھنا بٹھونا ہی میڈیسن ہے. یہ آپ کے روزگار کے لیے ایک ہے، اس کو اتنی ہی اہمیت دیجیے. ہاں الگ بات ہے کہ آپ نے کہا میں ڈاکٹر اس لیے بن رہا ہوں کہ میں نے اپنے پورے علاقے کے اندر مال نیوٹریشن کو ختم کرنا ہے. اب آپ کا پیراڈائم چینج ہو گیا. اب آپ کی ڈاکٹری آپ کو اوڑھنا بچھوڑنا بن سکتا ہے. اگر آپ کامیابی اس پہ کہتے ہیں کہ کتنی جلدی میں اسسٹنٹ پروفیسر FCPS کر لوں، کتنی جلدی اسسٹنٹ پروفیسر بن جاؤں، کتنی ایسوسیٹ کیسے میری جلدی سے پریکٹس بن جائے، تو کامیابی اس کو کہتے ہیں. تو پھر آپ کی ایفرٹ اور طرح سے ہوگی اگر کامیابی. تو لہٰذا آپ کے سوال کا میں آپ کو ذرا جواب یہ کہ بیٹا بات ڈاکٹری کی نہیں ہے، بات زندگی کی ہے کہ زندگی کو ہم نے کیسے گزارنا ہے کہ میری زندگی مفید ہو. یہ سوال ہے. اور اس کے لیے میں نے کل جیسے چھوٹا سا کٹھے میرے ساتھ میں نے عرض کیا تھا، یاد رکھنے کی یہ بات یہ ہے کہ دی لائف وی ہیو، دی بریتھس وی ہیو، دی انرجیز وی ہیو از ناٹ انفینٹ، اٹ از فائنائٹ. محدود ہے. آپ کے سانس محدود ہے، آپ کے دن محدود ہیں، آپ کی انرجی محدود ہے. مجھے یاد ہے ورک شاپ کرانے جاتا تھا میں بالکل نہیں تھکتا تھا. اب میں 59 آج میں آیا ہوں، آئی فیلٹ کہ میں لٹل ایگزاسٹڈ. 4 گھنٹے 5 گھنٹے بولا تھک گیا ہوں. مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ جیسے جیسے میری عمر ڈھلے گی میری انرجیز کم ہوتی جائیں گی. تو اب یہ جو ایک فائنائٹ ناٹ انفینٹ فائنائٹ قسم کی ہمارے پاس موجود ہے، یعنی جیب میں پتہ ہے ہمارے پاس 2000 روپے بس، اس سے زیادہ نہیں ہے. اس کی پلاننگ کیسے کرنی ہے یہ سوال ہے. لہٰذا زندگی جتنی بھی ملی ہے اس کو مفید گزارنا یہ سوال ہے. اور اس کا جواب ہمارے اندر سے ہی آتا ہے. آپ نے جو میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے بھی بہت ساری غلطیاں وہ کی ہیں جو آپ نے بھی کی ہوں گی، لیکن یہ تھا کہ میں روز کا کام روز کر لیتا تھا. اس بات روز کا کام میں روز کر لیتا تھا. تو زندگی میں بھی اگر آپ روز کا کام روز کر دیں اور اس کو پینڈنگ نہ کر لیں تو آپ کی زندگی. اور دوسری بات یہ کہ زندگی کو ریفلیکٹیو ایٹیچیوڈ سے گزاریں. یعنی آج میں شام کو سوتے وقت دیکھوں آج کے دن میں کیا بہتر کر سکتا تھا اور میں اگلے دن کے لیے اس لرننگ کو یوز کروں. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہے کہ اس کی شہادت ملتی ہے. آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کا آج کل کی نسبت کل سے بہتر نہیں تھا وہ ہلاک ہو گیا. ڈیڈ. مجھے یہ بات کوگنیٹو سائیکالوجی پڑھ کے سمجھ میں کہ ڈیڈ کیوں کہا جا رہا ہے. اس لیے کہ ہی از ناٹ پریزنٹ ان دا پریزنٹ مومنٹ، ہی از اسٹل انٹینگلڈ ان دا پاسٹ. اب آج کے دن تو داخل ہی نہیں ہوئے آج میں. جو کچھ آپ کل کر رہے تھے آج بھی وہی کچھ کیا ہے تو نتیجہ وہی نکلے گا نا جو کل تھا. اگر آپ نے کچھ نیا نتیجہ نکالنا ہے تو جو کچھ پہلے کر رہے تھے وہ نہیں کرنا. تو اگر کوئی آدمی وہی کچھ کر رہا ہے جو اس نے کل کیا تھا تو اس کا مطلب آج میں تو وہ زندہ ہی نہیں ہے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا.
تو سمری یہ ہے کہ بیٹا زندگی کو احتیاط سے گزارنا، مگر آپ اس کی فل انجوائے کریں تھے زندگی کو. زندگی کے اندر جتنے اللہ تعالیٰ نے وہ رکھے ہوئے ہیں نا اس کے فوائد ان کو آپ حاصل کریں، لیکن زندگی کو مفید گزاریں اور وقت کو ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے جی. سر ہمارے یہاں پہ کافی کولیگس ہیں جن کا بھی ہاؤس جاب ختم ہونے والا ہے، تو اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈال دیں. سر ایک چیز یہ کنفیوژن پاکستانی ڈاکٹرس کو بہت ہے کہ آج کل زیادہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ یہاں کے سیٹ اپ کو دیکھ کے تو پوسٹ گریجویشن کے لیے باہر جانا زیادہ پریفر کرتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا یہ کلیئر کر دیں کہ یہاں پہ مطلب باہر جا کے یو کے سائڈ یا جیسے پلیب ہے یا یو اسمبلی، اور اگر یہاں رہتے ہیں تو ایف سی پی سی کون کون سے آپشن. اچھا اس میں بھی بیٹا ہم تفصیل سے بات تو کر چکے ہیں، وہ بھی میں لنک ان کو بھیج دوں گا. آپ ہمارے آپ چینل میرا آپ دیکھا نا آپ نے، تو اس میں اس کے اوپر آپ کیریئر کاؤنسلنگ کی پوری سیریز ہے، بڑے بڑے اپنے سیشنز کیے ہوئے. تو جتنے آپ نے سوال پوچھے ان کے جواب آپ کو مل جائیں گے، لیکن میں آپ کو سمری بتا دیتا ہوں. دیکھو بیٹا یہ جو زمین ہے نا یہ اللہ پاک کا کنبہ ہے، تو آپ بالکل ذہن میں نہ لے کے آئیں کہ جو پاکستان میں رہتا ہے وہ ٹھیک ہے، جو باہر جاتا ہے وہ ٹھیک ہے. یہ اللہ کا کنبہ ہے. آپ سر دیکھیں انگلینڈ کے اندر اتنا سے سرو کر کے آئے، وہ انسان رہتے تھے نا، اللہ کے مخلوق رہتے تھے جن کو سرو کر کے آئے، اپنی اسکلس کو امپروو کر کے آئے، پھر یہاں آ کے اس کو آپ خدمت کر رہے ہیں. تو وہ دنیا میں کہیں بھی آپ جا سکتے ہیں. آپ اپنی سوٹیبلٹی دیکھیں اور آپ کی اپنی سرکمسٹانسز کو دیکھیں. باہر اس وقت یو کے اندر بالکل کھلا میدان ہے. میری بیٹی نے ابھی کیا ہے، وہ اس لیے گئی تھی کہ اس کی شادی وہاں ہوئی تو اس کو جانا تھا. اتنا میدان کھلا ہے کہ آئرلینڈ جیسے ابھی وہ پلیب کے بغیر ہی، اس کو پلیب کا اس نے دے دیا امتحان وغیرہ یو کے لیے، لیکن اس کو بغیر پلیب کے ہی آئرلینڈ میں رجسٹریشن مل گئی اور پہلے انٹرویو میں اس کو جاب مل گئی. اور ہم جتنے گھر میں کماتے ہیں نا، میرے بیٹے کے ڈاکٹر ہیں تو ان سب سے زیادہ اس کی تنخواہ پہلی دفعہ. اور ساتھ یہ کہ تھوڑی دیر بعد اس کو نا وہ ایکیوٹ میڈیسن کے اندر وہ ٹریننگ بھی مل گئی ڈبلن میں. تو اس وقت آئرلینڈ کے اندر اوپننگ بہت زیادہ ہے. یو کے اندر سر آپ کو بہتر مجھ سے بتا سکیں گے اس وقت بہت زیادہ اوپننگ ہے یو کے اندر. ایک لوور اینڈ مڈل گریڈ کے اندر آپ اچھے ایوریج اسٹوڈنٹ بھی ہیں نا، آرام سے آپ یو ایس ایم ایل ای کریں، آئلٹس کریں، پلیب 1 کریں، پلیب 2 کریں، پاکستان میں ہو جاتے ہیں اور وہاں آپ رجسٹریشن کے لیے اپلائی کریں، آپ کو فوراً جاب مل جائے گی. البتہ یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو ٹریننگ جاب ملے گی، یہ یاد رکھیے. سر یہ ریزیڈنسی کی آپ نے پہلے بھی بات کی کہ وہاں پر ریزیڈنسی کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹریننگ جاب کا جو آپ بتا رہے ہیں. پیسے کمانے آپ فوراً لگ جائیں گے، پیسے کمانے تو فوراً لگ جائیں گے نا. 5-6 لاکھ روپے پاکستانی تنخواہ ہوتی ہے، آپ آرام سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ میں رہ سکتے ہیں. 4-5 ہزار 3,000 پاؤنڈ جو ہے وہ سفیشینٹ ہوتے ہیں وہاں. نہیں سر وہ اسپیشلٹی کے لیے آپ نے کہا کہ اس کا بیٹا کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ جب ایک سیٹ نکلے گی نا تو وہ اپنے یورپینس کو، اپنے لوگوں کو وہ پریفر کریں گے. البتہ ایکیوٹ میڈیسن میں، جیریاٹکس میں، سائیکیٹری کے اندر وہاں سیٹیں موجود ہیں. تو وہ پھر سر کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ مارکس کو دیکھتے ہیں؟ وہاں پہ آپ کے انٹرویوز ہوتے ہیں، آپ کا پریفرنٹ کرائٹیریاز ہوتا ہے، آپ کی پرفارمنس ہوتی ہے، آپ کے ریفرنسز ہوتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. لہٰذا یو کے میں پیسے کمانے تو آپ یوں لگ جاؤ گے، لیکن یہ کہ آپ کو اسپیشلٹی میں ملے گی نہیں ملے گی یہ کافی مشکل ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں یو ایس ایم ایل ای کی باٹل نیک بڑی ٹائٹ ہے، گھسنا اس میں بہت مشکل ہے، بٹ مومنٹ یو انٹر انسائڈ اندر وہ بہت کھلا ہے. لہٰذا اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو یو ایس ایم ایل ای کریں گے تو امریکہ میں آرام سے نکل جائیں گے. اس کے علاوہ ایک زبردست اگر آپ یورپ میں رہنا چاہتے ہیں، اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف اورینٹل لینگویجز. وہاں سے آپ جرمنی زبان کا کورس کر لیں یا اسپینش کا کورس کر لیں. دنیا میں بہت سارے ملک ہیں جن میں اسپینش مل جاتی ہے، تو یورپین ملک سارے آپ کے لیے کھل جائیں گے. اتنا سا یو کے ہے، پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو ابزارو کر رہا ہے. اتنا سا یو کے ہے، چھوٹا سا پنجاب جتنا ہے. تو جرمنی سارا پڑا ہوا ہے، فرانس سارا پڑا ہوا ہے، پرتگیز پڑا ہوا ہے، اسکینڈینیوین کنٹری سارے پڑے ہوئے ہیں. تو اگر آپ ایک فورن لینگویج اور سیکھ لیں تو آپ کا وہ میدان سارا. سر وہاں پر بھی صرف ایز اے میڈیکل افسر جائیں گے یا مطلب اسپیشلٹی کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ بہت چانسز ہیں، اسپیشلٹی بھی کر سکتے ہیں، پی ایچ ڈیز بھی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آج کل چائنا سیکھ کے لوگ چائنا میں بہت زیادہ جا رہے ہیں. پیسے وہاں بہت نہیں کماتا آدمی، کوالٹی آف لائف لیکن بہت زبردست ہے. آپ چائنیز سیکھ لیں، گو ٹو چائنا. تو اس لیے، اور باقی پاکستان میں ایف سی پی ایس ہے. اور دوسرا لوگ شور مچاتے ہیں نا، اپارٹمنٹ کر لیا ریزیڈنسی نہیں ملتی. میں آسٹریلیا میں جب تھا تو میرے ساتھ ایک لڑکی کام کرتی تھی، وہ 5 سال کی ویٹنگ لسٹ میں تھی. وہاں تو کوئی نہیں شور مچاتا. دیکھو نا انگلینڈ جاتے ہیں، انگلینڈ میں ان کو ریزیڈنسی نہیں ملتی ٹریننگ، وہ تو کوئی شور نہیں مچاتے. امریکہ کے بارے میں کوئی احتجاج نہیں کرتے. ہمارے وہاں بے صبری ہوتی ہے. انگلینڈ میں جاتے ہیں سب لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں کہتے گھنٹہ ہو گیا میں لائن میں کھڑا ہوں. تو وہ یہاں آ کے بے صبری ہو جاتی ہے نا. تو یہاں اب ظاہر ہے جب لوگ پارٹمنٹ زیادہ کر رہے ہیں تو شارٹس کم ہو جائیں گی، تو تھوڑا سا لائن میں لگنا پڑے گا. تو یہ بات. سر لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ نے سوسائٹی کے بارے میں بات کی.
اور آپ نے کہا مومنٹ فرام آئی ٹو وی. سر آپ مومنٹ فرام آئی ٹو وی فار ایگزامپل 100 میں 2 لوگ یا مطلب 3 لوگ کوشش کر رہا ہے کہ میں سوسائٹی کو صاف کر دوں, ہر جگہ مطلب پازیٹیوٹی لے آؤں, لیکن ان لوگوں میں وہ ریزسٹنس اور وہ ٹالرنس, وہ کیپیسٹنس 1 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ جب انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں تو مطلب 95% آپ کے اگینسٹ آ رہے ہیں, لیکن آپ کا دل چاہتا ہے, لیکن وہ 95 کا جو زور ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ آپ کے اندر ٹالرنس پیدا ہی نہیں ہوتا, آپ ڈاؤن ہو جاتے ہو. دیکھیں بیٹا, جی میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے اہم بات بیٹا یہ نہیں ہے کہ معاشرے میں, یہ بہت اہم بات ہے, مگر اس سے زیادہ اہم بات, یہ زیادہ اہم بات نہیں ہے کہ معاشرے میں تبدیلی آئی کہ نہیں آئی. اہم بات یہ کہ میں تبدیل ہوا کہ نہیں ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کے ذمے بات کو پہنچا دینا ہے, اگر یہ بات نہیں مانیں گے تو آپ ہلاک کر لیں گے اپنے آپ کو. ہم نتائج کے مکلف ہی نہیں ہیں. We are not responsible for outcome, please. We desire for the outcome, but we are not responsible. ہم صرف persistent محنت کرنے کے مکلف ہیں. اہم چیز یہ کہ جاوید اقبال چینج ہوا کہ نہیں. پورے محلے میں لوگوں نے کوڑا دان کے اندر کوڑا ڈالنا شروع کیا کہ نہیں کیا, یہ ہماری خواہش ہے, لیکن سب سے اہم بات یہ کہ میں اپنا کوڑا دان میں ڈالتا ہوں کہ نہیں ڈالتا, یا باقیوں کو دیکھ کر میں بھی سڑک میں پھینک دیتا ہوں. جہاں تک آپ نے پرسسٹنس کو کہا نا, جو شخص چینج لانا چاہتے ہیں نا وہ آرڈنری لوگ نہیں ہوتے. ہمارے ایک استاد ہیں مودت رانا صاحب, وہ ایک دفعہ ایک محفل میں بیٹھے تھے, تو ایک ہم یہ میڈیکل ایجوکیشن کی, تو ہمارے ایک پروفیسر تھے, انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں ہو سکتا, جیسے آپ نے کہا نظام بڑا خراب ہے, اب ذرا کریں گے لوگ کریں گے. میں نے کوشش کی, میرے پرنسپل نے یوں کر دیا, میرے ہیڈ ماسٹر نے ہیڈ آف یونٹ نے یہ کر دیا, یہاں کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ساری کرنے کی باتیں ہیں, یہ تھیوریٹیکل باتیں ہیں, یہ سب کچھ ہم سب چکنے ہو گئے کہ دیکھیں یہ کیا جواب دیتے ہیں. تو ہوٹل میں ہم کھانا کھا رہے تھے, تو ایک دم کہنے لگے یار پتہ نہیں ان کے پاس مچھلی ہے کہ نہیں ہے, پتہ نہیں مچھلی ہے کہ نہیں. ہم نے کہا یہ بھاگ گئے یہاں سے جواب دینے سے. کہنے لگے یار مچھلی تو ایک دفعہ میں حیدرآباد گیا تھا ورک شاپ کرانے, تو وہاں کوٹڑی کے پاس نا مجھے کسی نے کہا زبردست مچھلی ہے, تو کراچی جانا تھا, فلائٹ لیٹ ہو رہی تھی, تو میں نے کہا مچھلی کھا کے جاتے ہیں. وہاں گئے تو ایک دکان تھی, اس کا نام ہی تھا مچھلی گھر یا پتہ نہیں کیا. ان کا جو گیٹ بنا ہوا تھا نا ہوٹل کا, وہ مچھلی بنی ہوئی تھی, اندر مچھلی کی تصویریں لگی ہوئی تھی, جو ان کی پلیٹیں تھیں وہ مچھلی کی شکل کی تھی, کرسیوں کی بیک بھی مچھلی کی. تو میں نے جا کے اس کو کہا کہ یار مچھلی ہے, تو کہتا صحیح مچھلی تو نہیں ہے. میں نے کہا یہ کیا, کہتا مچھلی تھوڑی ہے صحیح, یہ تو پلو ہے. میں نے کہا پلو کیا ہوتا ہے, کہتے سے جو مچھلی ہے نا وہ پانی کے رخ کے اوپر چلتی ہے, پلو جو ہے پانی کے رخ کے اگینسٹ چلتی ہے. تو آپ مچھلی تھوڑی ہے بھائی جان, سن رہے ہیں میری بات, آپ مچھلی نہیں ہے, آپ پلو ہیں. Those who have to bring a change, they have to swim against the tide. تو آپ تو پہلے جو بندہ یہ کہتا ہے میں نے معاشرے میں تبدیلی لے کے آنی ہے, وہ تو پہلے پلو مچھلی ہے, اس کو تو پتہ ہے کہ پانی ادھر سے آ رہا ہے, ادھر سے آ رہا ہے. اور اگر وہ فرض کرے پلو مچھلی بننے کو تیار نہیں ہے تو پھر اس پنگے میں نہ پڑے. تو لہٰذا مصیبتیں تو اس کی اسٹرینتھ کو تیز کریں گے. پلو مچھلی کیوں لوگ کھانا چاہتے ہیں, کیونکہ اس میں فیٹ نہیں ہوتی, کیونکہ اگینسٹ ریزسٹنس ہوتی ہے نا, تو اس کی فیٹ ختم ہوئی ہوتی ہے ساری, پیور پروٹین ہوتی ہے. تو یو آر پیور پروٹین, آپ مچھلی ہیں ہی نہیں, آپ تو پلو ہیں. تو اگر آپ معاشرے میں چینج لانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سب کچھ تو برداشت کرنا پڑے گا. اور ہو سکتا ہے جب آپ دنیا سے جائیں, آپ کو پتہ ہے بدر کے غزوے میں جو صحابہ شہید ہوئے, انہوں نے کوئی اسلام کی شان و شوکت دیکھی, مار پڑتے ہوئے دیکھی, پٹائیاں ہوتی دیکھی, مالی پریشانی دیکھی, لیکن بدر کے شہیدوں اور شہید بھی ہو گئے. اور اسلام کی اتنی عظمت ہوئی, انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا, تو وہ تو بیچارے ناکام ہو گئے. لیکن بدر کے کسی ایک شہید کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ وہ بنیاد کے پتھر تھے. اوپر جتنی بلڈنگ نظر آ رہی ہے وہ نظر نہیں آ رہا پتھر, مگر وہ نیچے پتھر ہے جس نے عمارت کھڑی. تو ہم میں سے جس شخص کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتا ہے, تو یہ تھوڑی کہے گا مجھے رات کو روٹی نہیں ملی, میں تو پیچھے رہ گیا, لوگوں نے بڑے اعتراض کیے, 6 ڈس لائکس آ گئے مجھے, کسی نے کہا یہ کن چکروں میں اپنے آپ کو شو مارنے کے لیے کر رہا ہے. ان چیزوں سے اس کو فرق نہیں پڑتا. تو پلو مچھلی اگینسٹ دا ٹائڈ سوئم کرتے جاؤ, ہو سکتا ہے سارے میں آپ کے بازو شت ہو جائیں اور ہمارا دنیا میں جانے کا ٹائم ہو جائے گا, لیکن اب اللہ میاں کے دفتر کے اندر انٹری ہو جائے گی ہماری, یہ بات ہے. اور دنیا میں چینج بھی آئے گی, کیوں نہیں آئے گی چینج, انشاءاللہ آئے گی.
اور کسی کے لیے نہ آئے میرے لیے تو آ جائے. اف آئی ایم چینجڈ, کسی کے لیے نہ بھی آئے تو میں تو جنت میں رہ رہا ہوں. اگر آپ چینج ہو جائیں گے تو دیٹس انف. تو بہت شکریہ. یہ باتیں ساری انکمپلیٹ ہی رہتی ہیں. سر وہ موبائل کا لمیٹڈ یوز کیسے کریں سر؟ میں 8 سے 10 گھنٹے جو ہے نا یوز کرنا فرسٹریشن. مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے کھڑے ہونا ہے, کھڑے کیسے ہو؟ سر آپ نے کھڑے ہونا ہے, کیسے کھڑے ہو؟ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. تو کھڑے ہو گئے نا, بیٹھ جائیں. کھڑے ہو گئے نا بس. تو میں موبائل کا یوز کیسے چھوڑوں؟ سر وہ اٹریکشن ختم نہیں ہو رہی آپ اس کو سر. چھوڑ دیں. It's as simple as that. سر وہ کتنا اٹریکشن کے لیے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, اس طرح بات لمبی ہو رہی ہے. دیکھو بیٹا, بات یہ ہے, یہ بات میں نے پین فارس بھی کی ہے, ذرا غور سے سمجھنا کہ ہم کیسے بیہیو کرتے ہیں. ہمارا جو دماغ ہے نا, ویسے سمجھے گیند ہے گول, وہ آدھی پانی میں ڈوبی ہوئی ہے. وہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے, عشاء کا ٹائم ہو گیا. اچھا, یہ جو اوپر جو گول بنا ہوا ہے گول, یہ ہمارا کانشیس ہے. جو پانی میں ڈوبا ہوا ہے وہ ہمارا سب کانشیس ہے. اب آپ کے سب کانشیس کے اندر یہ ہیبٹ بن چکی ہے کہ آپ نے موبائل کو ایک دم بے چین ہو کے اٹھا ہے جی, یعنی سو رہے ہیں تو سوتے وہاں کھلی ہے تو پہلے دیکھا موبائل کی طرف, ٹھیک ہے. اور واش روم جانا ہے تو موبائل ساتھ لے کے جانا ہے. سب ویری کمفرٹیبل پلیس ہوتا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ, ایمانداری سے بتانا, کتنے لوگ واش روم میں بات کرنے ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ بے شک نہ بتاؤ مجھے. اچھا, اب مجھے یہ بتاؤ, اب ہوگا یہ یہاں سے ایک اسٹیمولس آیا, یہ اور سے یہ اٹ از ناٹ فار موبائل. اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ نے کیسے تبدیل کرتے ہیں. یہاں سے ایک اسٹیمولس آیا, اس اسٹیمولس نے ایک رسپانس دی. یہ رسپانس ڈپینڈ کرے گی کہ سب کانشیس میں کیا بنا ہوا ہے. اگر یہاں یہ بنا ہوا ہے کہ موبائل میں نے دیکھنا ہے تو کھڑا کر کے آ جائے گا موبائل نکال کے. اگر اب آپ اس عادت کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جب یہ باہر سے